بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز و قارب دوستو، السلام علیکم۔ ہم سب اس دکھ سے دوچار ہیں جو ریسنٹلی طوفان کی صورت میں خدا کا ایک عذاب بھی کہنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کا وقت ہے، ہم پر آیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ ہم انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا کیوں کر ہوتا ہے۔ تو اس سیگمنٹ میں جو میرے پاس سوالات آئے ہیں ان میں دو چار چیزیں میں آپ کو واضح کر دوں کہ میرا مقصد یہاں یہ ہے کہ انسانی جو فطرت ہے اس کو جو قرآن شریف میں ذکر ہے یا ہیومن سائیکالوجی اس پر میں بات کرتا ہوں، اور نمبر 2 اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرابلم ہوتا ہے اسی کے اندر اس کا سلوشن ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلوشن کہیں باہر سے آئے گا، یہ جو پرابلمز ہوتی ہیں یہ سیلف میڈ ہوتی ہیں۔ ہاں، اس میں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی کچھ لیمٹس ہیں، لہٰذا میں اپنے دوستوں سے عرض کروں گا کہ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور میرا یہ جو انگلش کا پروگرام ہے اس کی طرف توجہ دیجیے گا، اور یہ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ چیزوں سے دوچار ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو E26 جو پروگرام ہے 25، اس میں یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی لمیٹیشنز ہیں، لیکن اس کے لیے قانون قدرت کے جو اصول ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کے اوپر میری رحمتیں ہوں گی۔ ہاں، آپ خود ہی اپنے آپ پر عذاب اس وقت لاگو کرتے ہیں جب آپ ان اصولوں کو توڑ دیتے ہیں، تو پھر رب العزت کہتے ہیں کیونکہ میں آپ کو لمٹ دیتا ہوں۔ تو ایک سٹیج آف سیچوریشن ہوتا ہے، یعنی کہ ایک چیز کی انتہا ہوتی ہے، جب انسان اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر قدرت بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ آپ پر عذاب طاری کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر عذاب جو ہے وہ ہم مسلمانوں پر کیوں کر آتے ہیں، تو اس کے لیے میں کچھ آیات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا۔ دیکھیں، اگر کوئی ایک گھر ہے جس کے لوگ بڑے ڈسپلنڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور ہر چیز کے پابند ہیں، اصولوں کے پابند ہیں، تو ان کے پیرنٹ ان سے یا اس کا ٹیچر یہی توقع کرتا ہے کہ یہ جو میرا اسٹوڈنٹ ہے وہ غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن ایک اسٹوڈنٹ جان بوجھ کر غلطی کرتا رہے، اس کو سمجھایا جائے تو پھر ایک سٹیج آف سیچوریشن ہوتی ہے جس پر اس کو پھر ایسی سزا دی جاتی ہے کہ اس کے دوبارہ وہ کرنے کو یعنی کہ تیار نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایک کیس آیا تھا کہ وہ بیچارے جب بھی دیہاتی تھا بڑے امیر لوگوں کا، کہ وہ جب بھی اس کو کچھ چیز دیتے بازار سے جا کے جلیبیاں کھاتا، وہ ہر وقت یہی کام تھا۔ تو کہ سر اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے کہا ہاں اس کا حل ہے۔ ایک بڑا تاش لیا گیا اور اس کو کہا کہ اس کو کھاؤ، کھاتا رہا۔ ایک سٹیج آف سیچوریشن ہوتی ہے، جو وہ سٹیج آف سیچوریشن پر آئے تو اس کو وومیٹنگ ہو گئی، وہ دن گیا اور آج کا دن گیا تو وہ اس کو نے دوبارہ وہ حرکت نہیں کی۔ لا آف سائیکالوجی یہ کہتا ہے جب آپ پیک پر کسی چیز کے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس پر اس کا آخری جو اینڈ ہوتا ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے اس کو تبدیل کرنے پر۔ لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ظالم ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر ظالم نہیں، ہم خود ہی ظالم ہیں۔ ہم خود ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، بے ایمانی اور تمام جو میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا ہے بڑے چھوٹے سب ہی کر رہے ہیں۔ تو ایز رزلٹ آف اٹ قدرت یہ چاہتی ہے کہ ان کو سمجھانا چاہتی ہے۔ تو لہٰذا آپ جو بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو اس صورت میں انسان کے اوپر، قوموں کے اوپر اس قسم کے عذاب طاری ہوتے ہیں۔ میں نے ریپیٹڈلی بتایا تمام پہلی قوموں کا ذکر یہ بار بار کیوں بتایا جاتا ہے کہ دیز آر دا ریفرنسز جس کی وجہ سے ہمیں عقل لینی چاہیے۔ لہٰذا اس چیز کو اگر رکھا جائے سامنے تو ایک تو اس کی یہ ریزن ہے یہ ہمارے اعمال ہیں جس کی ہمیں یہ پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ آخر ہر ایک اپنے گریبان میں ڈھانگ کر دیکھے بغیر یہ بڑے ہونے چھوٹے ہونے کے، یہ دیکھ میں نے کیا غلطیاں کی جس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب خدا لازم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے انسان کو، مسلمان کو پہچاننے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ بتایا کہ ہم اس قسم کا عذاب دیتے ہیں کہ آپ کو کریکشن کرنے کے لیے۔ دوسرے میں یہ ذکر آیا کہ سورہ البقرہ میں کہ ہم آپ کو بھوک، افلاس، یہ نیروں کا نقصان اور مصیبتیں دے کر یہ چیک کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا اوبیڈینٹ ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اوبیڈینٹ بندے سے پھر امتحان لیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ اے بندہ اگر تم یوں کرو گے تو اس کا کیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آگے بتایا کہ جب ہم انسان کو بتایا کہ جو سورہ طٰہٰ میں کہ کئی طرح کے لوگ بستے ہیں دنیا کی زندگی کی آزائش کے میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ وہ ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، جب ان پر نگاہ کی جاتی ہے
تو اپنے پروردگار کی عطا فرمائی روزی ان کو بہت بہتر نظر آتی ہے، لیکن جب ان پر ہم آزمائش کا وقت لیتے ہیں تو وہ پھر اپنی وہ حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بھی بتایا گیا سورہ انبیاء میں، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اسودگی اور مصیبتیں ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہم چیک کریں کہ میرا بندہ جس کے لیے میں نے پیدا کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو ان شارٹ میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ طوفان آتے رہیں گے، اور اگر ان کو کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر انالیسس کر کے یہ دیکھتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے نبر آزما ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا سب سے بیسٹ حل تو اگر عقل کا ہے تو یہ کہ پانی تو قدرت کی طرف سے ہے، لیکن قدرت کی اس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اگر اس کو ڈیم بنا لیے جاتے چھوٹے چھوٹے تو یہ اس قسم کے واقعات نہ ہوتے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے ملکی حالات جو ہیں، جس میں کہ بڑے خوبصورت طریقے سے عدلیہ نے چور اچکے ڈاکوؤں کو جو ایک اکٹھی 13-14 لوگ پارٹیوں کے ایک بنا کے ایک کمپنی انہوں نے اوپر مسلط کر دی ہے جو اس کو رن کر رہے ہیں، تو مزہ تو تب بھی ہے کہ اگر وہ کیا اس کا نام ہے وہ نیک ہیں، پارساں ہیں، ملک کے خواہش مند ہیں، تو بجائے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جی سو موٹو لے لیا، کسی کو پھنسانے کے لیے کر لیا، کسی کو وہ پھنسانے کے لیے وہ کر لیا، وہ یہ کہیں کوئی ایک ایسا سو موٹو لیں، اور ان جو پارٹیز ہیں ان میں تمام صوبوں کے لوگ ہیں، تو وہ جو ڈریم جو میں ہائی اسکول کے وقت سے سوچ رہا تھا، کالا باغ ڈیم کالا باغ ڈیم، وہ اب کیوں نہیں بن سکتا؟ اب تو ہر صوبہ کی ہر طرح کی پارٹی ہیں، اگر اتنے محب وطن ہیں تو دے میں ڈکلیئر ٹوڈے اینڈ ہیو دا کالا باغ ڈیم، اور آپ کی 2/3 جو ہے سیلابوں کے مسائل وہ حل ہو جائیں گے، اسٹوریج ہو جائے گی، بجلی پیدا ہوگی، اور اس کے یہ ہوگا۔ لیکن ساری باتیں کھانے کے اور دکھانے کے اور دانت ہیں۔ اور اب آپ آگے کی طرف آئیے تو بڑی حیران کن بات ہے کہ اس وقت جس وقت ہم اتنی ایک مصیبت اور ایک اذیت سے دوچار ہیں، تو اس میں ہمیں ایک بڑی عجیب و غریب چیز سی نظر آ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت بجائے آپس کی جو ہے اپوزیشن، ناراضگیاں اور چیزوں کو ختم کر کے ایک قوم بن کر اور لوگ ایک آرگنائز طریقے سے آگے چلیں، لوگوں کو اپنی عزت نفس، اپنی ذاتوں، اپنے مال جان اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہے۔ اور جناب کیا خوبصورت قسم کی عدلیہ ہے یہ جناب، سو موٹو لے کر تو وہ اپنے چکر میں لگی ہوئی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کسی عمران خان کو اندر ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ اندر چلا گیا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، اس کا مسئلہ حل نہیں ہے۔ یہاں ہمیں کوئی تھوڑی سی انسانی فطرت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ کیا کھیل تماشا کیا ہے، انسانی فطرت کیا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بجائے وہ ایک اور پنڈورا باکس کھولیں گے، جو تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے، اکانومی ذرا ٹھیک ہو رہی ہے، وہ پھر افراتفری کر دے، پھر بلیم یہ دیتے ہیں پارٹیوں کو کہ جی آپس میں لڑ پڑ رہے ہیں۔ بھائی آپ اس قسم کے پہلے دن سے آپ نے اس قسم کے قانون ڈالے، یہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا، عزت و ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں، عزت و ذلت جو ہوتے ہیں وہ آدمی کے اپنے کاموں اور کرتوتوں سے ہوتی ہے۔ کسی انسٹیٹیوشن کی عزت ہوتی ہے اس کے کریکٹر، اس کے کرتوت اور اس کے ڈیسیژن، اس کے ایکشن پر ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک اتنی لمبی ہسٹری ہو جس میں کہ ماس ہے آپ ایک دوسرے کی بیکنگ کرنے کے اور لوگوں اپنے پسندیدہ لوگوں کو فیوریٹزم کر کے اور اس نہج پر ملک کو لے آئے ہیں، یہ 30-35 سال ہے، اس میں جوڈیشری کا بہت کی رول ہے، اسی طرح آرمی کا بہت کی رول ہے کہ آرمی صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی پاور شو کرنے کے لیے وہ ہر اس شخص کی مدد کریں گے جو کہ کمزور ان کے ہاتھ میں آ جائے، لہٰذا وہ ہر وہ طریقہ کریں گے کہ جس طریقے سے کہ کوئی بولنے چلنے والا نئے دماغ کا مالک ہو یا اس میں کوئی کریٹیوٹی ہو، اس کو دبائیں گے۔ وہ کہہ کہ یہ تو ہمارے کام کا آدمی نہیں، ہمیں تو کاروباری آدمی چاہیے کہ ہم سے ہمارے انڈر رہیں، ہماری باتیں کریں، ہماری خدمت کریں، اور وہ پھر اس طرح ملک چلائیں اور جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں ہمارا حساب کتاب ملنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، دنیا بہت یعنی کہ عجیب و غریب حالت میں ہے۔ اس میں قرآن شریف میں نے اسٹڈی کر رہا تھا، تو آج کا شاید میں اس میں مکمل نہ کر سکوں، اس کو سیکنڈ سیگمنٹ میں بھی لے جاؤں گا۔ انسان کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا 74 نیگیٹو کلینکل ٹریٹس ہیں،
اگر وہ انسان اس پر قابو پا لے تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نفس مطمئنہ میرا اسپیشل آدمی ہے. اور نفس امارہ اور نفس لوامہ میں، نفس لوامہ جو ہوتا ہے وہ عقل و شعور استعمال کرنے والا، چیزوں کو دیکھ بھال کرنے والا، حق کو باطل کو فرق کرنے والا، وہ سیلف جو ہوتا ہے اس پر نفس امارہ چھا جاتا ہے. خواہشات نفس، انسانی کمزوریاں جو کہ میں نے کئی ایک دفعہ بتائی ہیں، میں ان میں سے 3-4 آپ کو بتا دوں گا. وہ اسی کے گرد آج ہم اس کے اوپر بات چیت کریں گے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ جابر ہے، جابر میں ٹائرنٹ ہے. پاور آ گئی تو رگڑ دیا، نہیں دیکھنا کون ہے کیا نہیں کر رہا ہے. پھر بات آیا کہ مکر ہے، مکار یعنی کہ کننگ ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا کلیور، بڑا تیز سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. پھر اس میں طاغوت ہے. طاغوت یہ ہے کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ کہتا میں بھی ایک قسم کا خدا ہوں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان ضعیف ہے، جذباتی طور پر کمزور ہے. جب اس کے اوپر اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں تو اس کی عقل شکل گھاس چرنے چلی جاتی ہے. اس لیے یہ جو بلنڈر مسٹیک ہو رہی ہیں انسانی فطرت کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو لہٰذا اس چیز نے پھر کہا کہ یہ امیم ہے. امیم مین شارٹ سائٹڈ، وہ صرف سامنے چیز دیکھتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ میری ان غلطیوں سے ان دا لانگ رن اس ملک پر، ان عوام پر کیا ہوگا. ہم صرف ایک آدھ آدمی سے صرف مقابلہ بازی اور عزت نفس کو سامنے رکھ کر اپنے اوج میں ہماری عزت نفس مجروح ہو گئی. بھائی ایک آدمی کو آپ دباتے جائیں، اس کو نیچے لگاتے جائیں تو اس کی سٹیج آف سیچوریشن ہوگی، وہ کچھ بولے گا تو صحیح. جب وہ بولے گا تو آپ کہیں گے اوہ ہو یہ تو ہمارا جو عزت نفس اتنی سوجی ہوئی ہے وہ اس کو چوٹ لگ گئی. یہ عزت نفس اچانک ان دنوں میں کیوں آ گئی ہے؟ آپ پچھلے، میں بھی ہر روز ان چیزوں کا مطالعہ اسٹڈی کرتا ہوں خبروں کو. آپ کا جنہوں نے دڑکت بنایا ہوا ہے نواز شریف فیملی اینڈ کو، اور وہ دوسرا زرداری یا مولا نے جو کچھ کہا، کوئی شریف آدمی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس وقت تو آپ کی یہ جناب آرمی کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پنجابی کی ایک مثال ذرا ذہن میں رکھیے گا، پنجابی کی نہیں، یہ ویل نون مثال ہے. وہ یہ مثال ہے، آپ نے سنا ہوگا، ہم نے پڑھا تھا ہائی اسکول سے، یہ انگلش کی ایک سٹوری ہوتی تھی کہ ولف اینڈ گوٹ سٹوری. ولف اور گوٹ سٹوری یہ ہوتا ہے، ولف مین پاور، اس نے گوٹ کو کھانا ہوتا ہے تو پانی بہ رہا ہوتا ہے. اچھا پانی جو بہ رہا ہوتا ہے کہ ولف اوپر سے پانی پی رہا ہوتا ہے، گوٹ نیچے سے. تو اس نے اس کو بہانہ بنانا تھا، اور تم نے پانی کو گدلا کر رہے ہو. اس نے کہا حضور پانی تو اوپر سے نیچے آ رہا ہے. نہیں تم کر رہے ہو، اور انہوں نے اس کو اڑا دیا. کہنے کا مطلب یہ بہانے ہوتے ہیں، یہ طریقے ہوتے ہیں دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے. ان کو یعنی کہ ایک قسم کا پکڑنا ہے، کوئی طریقہ ہو. پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا، آٹا گنڈے ہوئے ہلدی کیوں ہے. وہ کہتے ہیں یار اس کے منہ سے آواز کیوں نکلی، ان کو مارا پیٹا، ان سے حکومت لے لی، ان کو یہ کیا، ان کے اوپر کیا اس کا نام ہے بمبارڈمنٹ کی، ان کے جلسوں پر یہ کیا وہ کیا، اس کے باوجود یہ کیوں بول کیوں رہے، ان کے منہ سے یہ آواز کیوں نکلی ہے. اللہ خدا آپ کو یہ ذہن میں رکھیے گا. سورہ یاسین کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون. کہ انسان تو سمجھتا نہیں یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں اور ہر چیز میرے پر چلی آنی ہے واپس. تو یہ چند دنوں کی خاطر، چند ٹائم کے لیے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کو آپس میں لڑائیں بڑھائیں، اور اس طریقے سے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یار آپ سمجھتے نہیں ادھر کمروں میں بیٹھ کر کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اندر بیٹھ کر کیا فیصلے کر لیتے ہیں. دنیا میں وہ تماشا ہے، امریکہ میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، یورپ میں جہاں کہیں جائیں وہ کہتے یہ جو یہ بنانا اسٹیٹ جو ہے یہ کس قسم کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں، اگر آپ میرا یہ اردو کے جو پروگرام 13، 14، 16، 17، 18، 19، 20 میں دیکھیں تو اس میں میں نے یہی انالیسس کیا تھا کہ بنانا اسٹیٹ کس طرح بنتی ہے، یہ امپلانٹڈ لوگ کس طریقے سے آتے ہیں. یہ تو خوش قسمتی تھی اس عمران خان کی، لیکن جس رات کو وہ آپ کی عدالت کھلی تھی اور پیچھے آپ کی جو پشت پناہی تھی، خدا نہ خواستہ یہ تو ایک اور
ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایک اور تماشا ہو جانا تھا یہ لیکن وہ ہے وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی فیور کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، یہ اس سے پچھلا ایک انگلش کا پروگرام ہے جس میں میں نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی جو بھی عزت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، آپ کے اچیومنٹ ہیں، زندگی ہے، موت ہے، جو چیز بھی ہے اس میں انسان کے پاس لمیٹڈ نالج ہے. اس لمیٹڈ نالج میں کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ اسٹیمولنٹ پھیلے ہوئے ہیں. تو وہ جو چیزیں جو ظاہری ہیں، جسے میں منہ سے بول رہا ہوں اسٹیمولنٹ آپ کو آ رہا سن رہا ہے، اگر یہ الیکٹریسٹی نہ ہو تو آپ نہیں سن سکتے. تو یہ اسٹیمولنٹ ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں، پھر اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر ان کو سوچتے ہیں، پھر ہم ریئیکشن کرتے ہیں. تو دنیا میں تمام جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے لا آف کازیشن کے ذریعے بنائی ہے، اور اس میں بتایا کہ ہر چیز میں نے ایک سسٹم کے تحت بنایا. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو وہ اس میں سے علم سے دیکھ رہا ہے لا آف کازیشن کہ یہ کیا جائے تو اس کا یہ ریزلٹ ہوگا. یہ تو اس طریقے سے جب وہ قابو کرتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اس بیماری کا حل میرے پاس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ آؤٹ جو ظاہری چیزیں ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، کاوٹ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا انسٹیٹیوشن اس قسم کے انسٹرومنٹ بنے ہیں کہ جس سے میں آپ سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک ہوتا ہے تیسرا انٹرمیٹنٹ اسٹیمولس. وہ اسٹیمولنٹ ہوتے ہیں جو اندر چھپے ہوتے ہیں، جب ان آپس میں ملتے ہیں تو ایک تھرڈ ریزلٹ نکلتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے. اسے کہتے ہیں زندگی موت. وہی آدمی ہے وہی چیز کھاتا ہے، وہی کھا کر اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اسے کہتے ہیں ہڈن اسٹیمولنٹ. ہڈن اسٹیمولنٹ یہ ہے کہ ایسی کروڑہا چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس دنیا میں، اس ہستی میں، جو کہ انسان کوشش کر رہا ہے سائنس کے طریقے سے، لیکن کوئی اس پر نہیں پہنچ سکتا. تو اس کو کہتے ہیں ہڈن اسٹیمولنٹ. یہ آپ کا کرونا جو تھا یہ ہڈن اسٹیمولنٹ تھا. تو میرے دوستو، یہ آپ کی جو کوئی بھی کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی لا آف کازیشن ہے، چاہے وہ فلڈ ہے، چاہے آپ کے ملک کے یہ حالات ہیں. اٹ مین اگر آپ عقل و شعور استعمال کریں بجائے اپنی انا، اپنی کھوکھلی پرسنالٹی کی بنا پر کوئی فیصلہ کریں، آپ اس وقت یہ سوچیں کہ میرے اوپر کہیں نفس امارہ کا غلبہ تو نہیں ہو گیا. نفس امارہ مین میری خواہشات، میری امپلسیوٹی، اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں امپلسٹی، جوش جنون تو میری آنکھوں پر نہیں چڑھ گیا کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، حقائق کا پتہ ہی نہیں لگ رہا. میں اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے میرا ذہن مجھے دکھانا چاہتا ہے. مثال کے طور پر اندھیرا ہے تو رسی پڑی ہوئی ہے، تو جس کو خوف ہوگا سانپ کا، اس کو وہ رسی نہیں آئے گا، وہ خوف کھائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے وہ لوگ جو ہے اقتدار میں ہیں، ان پاور میں ہیں، وہ ذہن میں رکھ لیں وہ انسان ہیں، وہ ہر چیز ان کے قابو میں نہیں ہے. ان کی آئی میں سے سینسز بھی لمیٹیڈ ہیں، ان کی پرسیپشن بھی لمیٹیڈ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات میں ہوتا ہے تو ہم جب کس چیز کو پرسیو کرتے ہیں تو معنی اپنے دماغ سے دیتے ہیں. تو اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جو بھی کی پوزیشن پر ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کیا ہے. دیکھیں نا جی، ان کی ذہنی صحت اگر ٹھیک نہیں ہے، پاور میں ہے، وہ تو اپنے اس ذہن کے حساب سے کریں گے جو ان کو ہے. ان کی کیس ہسٹری کیا ہے سائیکولوجیکلی. میں نے چند ایک الفاظ لکھے ہوئے کہ میں اس کو آپ کو فردر شیئر کر دوں کہیں پر، کہ کیونکہ بعض کا لمبے ہوتے ہیں حساب کا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی سبجیکٹیوٹی کیا ہے، اس کے پریزنٹ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، اس نے کس قسم کے گلاسز پہنے ہوئے ہیں، اور وہ کس طریقے سے دیکھ رہا ہے. وہ شریف کو جب دیکھے گا ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے کہ فلاں فلاں وٹنس آ گئی ہیں، چاہے وہ غلط ہو، وہ کہے گا یہ مجرم ہے. وہ خود عقل نہیں استعمال کرے گا. اس لیے قرآن شریف میں بار بار ذکر ہے یا کلونا، عقل استعمال کرو، یا تفکر کرو، اس کو سوچو، پھر بیٹھ کے تدبر کرو، مشاہدہ کرو، اور اس کے بعد اس کو جج کرو، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کرو. تو میرے دوستوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جس قسم کے ملکی حالات ہیں، ہم سب کا کام ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے. ہم جذبات سے بلند ہو کر، خواہشات سے بلند ہو کر، اپنی نفسیاتی جو ہے نفس کی خواہشات ان سے بلند ہو کر ایک فرد کی بجائے ایک قوم اور ایک لیڈرشپ کی طرف آئیں. تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اگر ایک لیڈر جس کے اندر میچورٹی ہو، اور جس کے اندر ایک ویژن ہو، اور جس کے اندر ایک ڈسپلن ہو،
جس کی ایک ٹریننگ ہو, جس کو ایک ایکسپیرینس ہو چکا ہو, تو وہ بہتر کر سکتا ہے, بجائے وہ کہ ایک آدمی ہو بس جی اس نے ایک ڈگری لے لی, ان کے بڑے یہ تھے, انہوں نے ملے, پلانٹڈ ہو گئے, جوڈیشری میں آ گئے, ایک دفعہ بیچ میں داخل ہو گیا, اللہ جانے اور وہ جانے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھا کریں کہ ایک شخص کا آئی کیو بے شک ٹھیک ہے, لیکن اس کی ای کیو کیا ہے, اس کے اندر میچورٹی کیا ہے, اس کے ذہن کے اندر بڑا پن کیا ہے, اس کے اندر گریٹنس کیا ہے, اس کے اندر فرسٹریشن کو قابو کرنے کی کیا پاور ہے. تو میں یہ اسی تک آپ سے بات اب میں ختم کرتا ہوں کہ ٹائم بہت اوور ہو گیا. میں آخر پر یہ صورت آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو سنیں اور دیکھیں کہ رب العزت نے انسان کو کیا کچھ کہا ہے اور بار بار کہا ہے. اس میں بہت سی صورتیں ہیں, آگے اس کا میں ذکر کروں گا, تو اس کو پلیز سنیے گا اور اس کو ایک ٹھنڈے دل سے ایز اے انسان, فیوریٹزم کے حساب سے نہیں. اپنی قبر میں آپ نے خود جانا ہے, اس وقت تو کوئی آپ کو دفنانے والا نہیں, یہ نام سب ادھر ہی رہ جائیں گے. ڈے آف ججمنٹ ون بائی ون فیس دا شو, وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا مسلمان نام ہے کہ ڈیڈس کا مطلب پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے اور اس بیچارے ملک کے اوپر رحم کریں. یہ وہ اب بھی رچ ہے, اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ اس کے اوپر کام کریں. تو اس کو سنیے گا, اب میں نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے پھر بات چیت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت, اور جب تارے جھڑ پڑیں گے. واذا البحار فجرت, اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ, اے انسان, تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک, وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا. فی ای صورت ما شاء رکبک, اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین, مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں. کِرَامًا کاتبین, عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون, جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور بد کردار دوزخ میں. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ, یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ, اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ, جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا.